یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اس کا اتنا شوق تھا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی رمضان آنے میں 2 مہینے بقایا ہوتے تو میرے آقا کہا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دینا اور ہمیں رمضان کا مہینہ دکھانا۔ الحمدللہ آج ہم رمضان میں سارے روزہ کی حالت میں باوضو مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا باعث بنائے۔ اس رمضان کے آخر میں جب فیصلے ہوں تو اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھے جن کو اللہ نے نواز دیا، ان لوگوں میں نہ لکھے جو محرومین میں شامل ہیں۔ آج نسبتوں سے اشیاء چیزیں بلند ہوتی ہیں۔ رمضان کی بھی ایک نسبت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کی عظمت کی ایک وجہ رمضان کی قرآن کے ساتھ نسبت بھی ہے۔ اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت۔ اسی طرح ایک موقع پر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا، اپنی اطرت کا بھی ذکر فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے جگمگاتے روشن ستارے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں دیگر فرائض کا ذکر ہے، دیگر باتوں کا ذکر ہے، وہاں ایک آیت ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو میرے تم پر احسانات ہیں، جو میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اور تم جواباً مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجر، کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی خدمات یہ تم سے درکار نہیں، چاہیے تو کیا چاہیے الا المودۃ فی القربی، جو میرے قریبی ہیں نا ان سے تم نے محبت کرنی۔ یہ ایمان میں شامل ہے۔ یہ ایمان کا جز ہے، وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں جن کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن گیا، جن کو میرے آقا محمد رسول اللہ کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے پھرے، کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے پھرے، وہ کوئی عام شخص، عام شخصیات نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ اہل بیت، یہ موضوع بڑا نازک بھی ہے۔ اس موضوع پر
बड़ा कम इजहार ख्याल इसलिए भी किया जाता रहा है, हमारा अक्सर वो पेशतर हिस्सा जो है ना वो दिफा में गुजर जाता है। आले रसूल, अहले बैत अज़ाम वो तो हमारे हैं ही, हम ये समझते हैं हमारे ही हैं, महफूज है, मामून है। किसी माँ के लाल में ये जुर्रत, ये मजाल नहीं इनकी शान में ज़रा भी गुस्साखी करके दिखा सके। अल्लाह ने उन्हें पाक बनाया, अल्लाह ने उन्हें महफूज बनाया, अल्लाह ने उन्हें मामून बनाया। हम क्या करते हैं कि जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, जैसे आका ने फरमाया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ अपनी इतरत और अपने अंसार, तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज। हम क्या करते हैं कि जो हस्तियाँ हमारी जुल्म का, सितम का, सब्बो शितम का निशाना बनती, हम अक्सर उनका दिफा करते रहते। ये जो अहले बैत से मोहब्बत का मौजू है ना, ये बड़ा पीछे कहीं दूर रह गया। हमने इसको किसी और के जिम्मे लगा दिया कि शेर खुदा का नाम लेना शायद तुम्हारी जिम्मेदारी है, सैयदा कायनात की तारीफ शायद तुमने करनी है, हसन हुसैन की शान में कसीदे तुमने पढ़ने हैं। सस्ते नशे करके वो हजरत अली की सीरत और किरदार को बयान नहीं कर सकता। शरीयत से दूर रहकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़कर, ना अपना कर, वो अहले बैत से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। वो अपने दिल की बातें तो आपसे करेगा, अपना मकसद तो आपसे बयान करेगा, लेकिन जो हक है शान अहले बैत का वो उससे अदा नहीं होगा, वो उसकी आड़ में छुपेगा। कुरान करीम में जहाँ अहले बैत का जिक्र है, इसको हमारी जुबान में फैमिली, हम कहते हैं जी आप तशरीफ लाइएगा फैमिली के साथ। फैमिली, जब इब्राहीम पैगंबर के पास भी फरिश्ता आया तो उनके अहल वालों का जिक्र हुआ तो यही अल्फाज इस्तेमाल हुए। इसी तरह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत का जिक्र हुआ ना, जिस तरतीब के साथ हो रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, अल्लाह फरमाते हैं अहले बैत मैं चाहता हूँ कि तुमसे हर तरह की नापाकी को, पलीदगी को दूर कर दूं। वयुतहिरकुम तत्हीरा, मैं तुम सबको पाक कर दूं। अगली आयत बड़ी फिक्र वाली है, वज़कुरना। अगर आप अरबी के तालिब इल्म हैं तो आप इस सीगे से ही समझ जाएंगे कि ये जमा मुअन्नस का सीगा है कि वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना। आपके घर में जो कुरान करीम पढ़ा जाता है ना, मिन आयातिल्लाहि वल हिकमती, उसको याद करो, उस पर अमल पैरा हो जाओ, उसको अपनी जिंदगियों में लेकर आओ। ये खिताब उम्महातुल मुमिनीन से है, ये उस फैमिली से है जो फैमिली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में मौजूद है। होता ये है, होता ये है, रस्म ये है, रिवाज ये है, मामूल ये है कि खानदान में बीवी तो शामिल होती है लेकिन बेटी को शामिल नहीं किया जाता। बेटी को शामिल आम तौर पर हमारे मुआशरे में फैमिली, बंदा फैमिली है, उसका बेटा फैमिली है, लेकिन बेटी चूंकि ब्याह के दे देते हैं तो वो फिर हमारी फैमिली में शामिल है। लेकिन सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शहजादी हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान है।
اور سیدنا حسن و حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، صاحبزادے، نسل ہے، نسل پاک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے نوجوان کو، میرے بچے کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ تصور اہل بیت کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، وہ ہستیاں کیا ہیں جن ہستیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بٹھا کے چوما کرتے تھے۔ وہ ہستیاں کیا ہے کہ اگر گھر ساتھ ہی تھا، دور نہیں تھا، اگر چیخنے کی بھی آواز آتی تو محمد الرسول اللہ سو نہ سکتے باہر نکل، بے چین کہ مجھے حسن و حسین کے رونے کی آواز آ رہی۔ ممبر پہ بیٹھے کبھی کسی کو اترتے دیکھیں، تقریر کرتے پہ تو کوئی نہیں اترتا۔ یہ وہ شانوں والی ہستیاں ہیں کہ اگر کبھی آ جائیں تو محمد الرسول اللہ خطبہ دیتے بھی ممبر سے اترے۔ کبھی نماز میں سجدوں میں بھی کسی کی وجہ سے سجدہ رکا ہے، لیکن حسین اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہیں تو محمد الرسول اللہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ چار ہجری میں پیدا ہوئے، 10 میں وصال ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 6 سال کے بچے ہیں۔ اب 6-7 سال کا بچہ، دو بھائی، اتنا ساتھ بھی نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ایسا کیا تھا ان دونوں ہستیوں میں؟ کچھ تو تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ جلیل القدر صحابی بھی نہیں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ حنین میں، نہ طائف میں، نہ فتح مکہ میں، وہ تو بچے ہیں۔ لیکن ان بچوں میں کوئی تو کمال تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن تھے، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میرے نبی کا گھرانہ پاک ہے، میرے نبی کا گھرانہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میرے نبی کے گھرانے کی تقسیم وہ نہیں جو تم کرتے ہو۔ میرے نبی کے گھرانے کی تعریف وہ ہے جو 14 صدیوں سے سنی علماء کرتے آ رہے ہیں۔ اس فیملی میں سب سے پہلا نام جن کا جڑتا ہے نا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل امین آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد سیدہ خدیجہ آپ کے پاس تشریف لائیں گی کھانا لے کر، آپ ان سے کہیے گا کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ جن کو سلام پہنچانے کے لیے عرشوں سے جبریل جیسے پیغمبر آ جائیں، اس گھرانے کی عظمتوں کا کیا حال ہے۔ آج کی اس نشست میں اہل بیت کی محبت کو دلوں میں راسخ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے آقا محمد رسول اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پہنچایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، 17 رمضان المبارک میں، بڑا پرانا علاقہ ہے، چھوٹا علاقہ، اتنا بڑا نہیں ہے، کوروٹانا، شاید آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہو، یا ہو سکتا ہے آج نہ جانتے ہو، لیکن ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی 10 سال پہلے تو ہر بندہ ہر بندے کو جانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں جو پردہ دار بیٹیاں، بہنیں، مائیں، ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتہ، لیتے نہیں۔
हमारा एक अपना निज़ाम है। किसी ने बड़ी महफिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? तो मेरे आका ने फरमाया कि आयशा से। या रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा आपको महबूब कौन है? आपने फरमाया महफिल।